حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طیبہ اور طابہ۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعائیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی دعاؤں کو بھی قبول فرمایا اور اپنے حبیب کی دعاؤں کو بھی قبولیت سے نواز دیا، اور یوں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ روئے زمین کے سب سے افضل شہر بن گئے۔ بہت پیارے شہر، نور اور سرور سے بھرپور شہر، محبوب اور دلکش شہر، برکتوں اور رحمتوں والے شہر۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دو شہروں کی فضیلت اور مقام کی اصل کیفیت کو الفاظ سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی لے جائے اور آپ سب کو بھی، اور ایمان، محبت اور ادب کے ساتھ ان شہروں کی مقبول حاضری نصیب فرمائے، تو پھر کچھ پتہ چلے گا کہ نور کے یہ سمندر کتنے پرکیف ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں جانے کی دعا جب بھی دل سے اٹھ کر زبان پر آتی ہے تو ایک سوال بھی ساتھ ابھرتا ہے کہ کیا ہم وہاں جانے کے اہل اور قابل ہیں؟ تب سر جھک جاتا ہے اور خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ہاں، مگر اللہ تعالیٰ کریم ہے، الکریم جل شانہ۔ کریم وہ ہوتا ہے جو نااہلوں کو بھی اہل بنا دیتا ہے۔ مدینہ منورہ کی ایک خاتون کا نکاح مدینہ منورہ سے دور کسی شہر میں ہو گیا۔ وہ اپنے خاوند کے ہمراہ وہاں چلی گئیں۔ ایک دن اپنے گھر میں تھیں کہ کسی نے مدینہ منورہ کی یاد میں چند اشعار پڑھ دیے۔ خاتون کی آنکھوں سے آنسو گرے، دل مدینہ منورہ کے لیے ایسا تڑپا کہ دھڑکنا بھول گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ انتقال فرما گئی ہیں۔ ہاں، بے شک مدینہ منورہ بہت ہی پیارا ہے، وہ طیبہ اور طابہ ہے، وہ آسمانوں سے اونچا اور جنت کا حصہ ہے۔